نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارے تو آپس میں قطع تعلق ہو گیا، اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہو گیا۔ عجیب دل کو اداس کر دینے والی آیت ہے، اور احساس تنہائی بڑھ جاتا ہے اس کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں جس سے انسان فرار چاہتا ہے، جس کو بھول بھول کے دنیا میں جیتا ہے، دنیا میں تنہا آتا ہے، پھر لوگوں کے بیچ میں کھو جاتا ہے، اتنا خود کو فراموش کرتا ہے کہ بعض دفعہ اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کون ہوں، یہاں کیوں آیا اور مجھے جانا کہاں ہے۔ ایسے ہی جذبات کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری واپسی کا دن یاد دلاتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البت، اور آئے بھی کیسے؟ فُرَادَا اکیلے، فرد کی جمع، جیسے اکیلے دنیا میں آئے تھے ویسے ہی آج اکیلے ہمارے پاس آ گئے۔ کما خلقناکم اول مرہ، سوچئے، تصور میں لائیے وہ وقت جب بچہ دنیا میں آتا ہے، کوئی ہوتا ہے اس کے پاس؟ بالکل تنہا۔ اگر ایک ساتھ دو بچے بھی پیدا ہوں ٹوینز کی صورت میں، تب بھی دنیا میں تنہا ہی آتے ہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی چاہنے والا، کوئی ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسمیں کھانے والا ساتھ نہیں، اور انسان تنہا اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی تنہا رہتا ہے، وہ بھی تو ایک چھوٹی سی قبر ہے نا، کئی مہینے وہاں گزار کے آتا ہے بچہ۔ اگر اس بچے کو شعور ہو اور لوگ اس سے پوچھیں کہ بتاؤ تم پہ یہاں کیا گزر رہی ہے، تو یہی ایک لفظ بولے گا، تنہائی، اکیلا ہوں۔ پھر نہ جانے کیوں دنیا میں آ کے محفلوں کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں سے تعلقات بڑھاتا ہے، چاہے رب سے ناراضگی ہو یا رضامندی ہو۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انسان کو اس کی تخلیق اور اس کا حشر ایک ساتھ کر کے دکھا دیا۔ چلو آئے تو ہو، لیکن اس سے بھی بڑی بات کیا ہے کہ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے جو ہم نے ہی تم کو دیا تھا اپنی پیٹھوں کے پیچھے، پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ کہاں گئیں وہ ساری گاڑیاں جن پہ تم اتراتے تھے؟ کہاں گئیں وہ بڑی بڑی محفلیں،
وہ حسین و جمیل لباس، وہ بہترین کھانے، وہ کپڑے، کہاں ہے سب؟ ہمیں تو کچھ نہیں دکھتا تمہارے ساتھ، کوئی ایک چیز بھی تو تمہارے ساتھ نہیں آئی۔ ماں کی گود میں تنہا تھے اور آج زمین کی گود میں تنہا ہو، سب پیچھے چھوڑ کے آ گئے، اور ساتھ آتا بھی کیسے؟ وہ تھا ہی پیچھے چھوڑنے والا، وہ ساتھ رہنے والا تھا ہی نہیں۔ وہ محبتیں، وہ چاہنے والے رشتے، وہ ایک سے ایک آگے بڑھنے کی چاہت رکھنے والے رونقیں، وہ میلے، وہ محفلیں کہاں گئیں؟ کوئی تو انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں تمہارے ساتھ۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ پیچھے دیکھیے اپنے مڑ کے، کتنا کچھ ہے اس کمرے میں آپ کے پاس۔ ایک ایک چیز پہ غور کیجئے، ان میں سے کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، کچھ بھی۔ اپنا بیڈ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، اس کے بغیر ایک رات نیند نہ آتی ہو۔ اپنا تکیہ کتنے ارمانوں سے خریدا ہوا، اس کے بغیر کہیں جاتے نہیں کہ مجھے تو اس کی عادت ہے۔ کوئی قبر میں نہیں رکھے گا کہ چلو اس کو پیارا تھا رکھ دو۔ مرنے کے بعد کوئی ایک دفعہ اپنی گاڑی میں نہیں بیٹھنے دے گا، اس کے لیے تو ایک اور ہی گاڑی آئے گی، میت گاڑی، جس میں صرف باڈیز رکھی جاتی ہیں، کھوکھلی، پیچھے سے خالی، سیٹیں بھی نہیں، کیونکہ اس کے اندر تو لکڑی کے تختے پہ لٹایا ہوا ایک جسم ہے جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا۔ کوئی کنگن بھی نہیں ہاتھوں میں، کیونکہ وہ تو لوگوں نے سب سے پہلے اتارے تھے کہ کہیں بعد میں ہاتھ سخت نہ ہو جائیں، اور پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ ڈائمنڈ کی رنگ اتار لی گئی، وہ پلیٹینم کی نوز پن اتر گئی، ہاتھ خالی، کان خالی، گردن میں چین نہیں، وہ ریشم کے کپڑے نہیں، وہ نرم و گرم بستر نہیں، ایک سفید کپڑے کا ٹکڑا جس کو سلائی بھی نہ کی، کنارے بھی کھلے چھوڑ دیے، بیچ میں گلا کاٹ دیا تاکہ سر گزر جائے، جس پہ کوئی لیس نہیں لگی ہوئی، کچھ موتی اور دبکی کا کام نہیں، کورا لٹھا جو زندگی میں کبھی چھوتے ہوئے بھی انگلیوں کو چبھتا تھا، آج اس میں لپیٹ کے تمہیں واپس بھیج دیا گیا ہمارے پاس، کہ یہ بھی ایک احسان ہے۔ دنیا میں آئے تھے تو بالکل بے لباس تھے، غنیمت ہے کہ یہ سفید کپڑے کا ٹکڑا مل گیا۔ سب کمائیاں پیچھے، فیکٹریاں، ملیں، سٹورز، لیموزینز، سب پیچھے، وہ سب برانڈ نیم پیچھے۔ کوئی میت گاڑی کا برانڈ نیم نہیں پوچھتا، جس چارپائی پہ میت کو لٹایا جاتا ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ آرام دہ ہے بھی کہ نہیں۔ وہ خوبصورت پنیں، بالوں کے اندر لگائی جانے والی، کوئی کچھ نہیں لگائے گا۔ اکیلے، تنہا، خالی ہاتھ، جیسے آئے تھے ویسے واپس جاؤ گے، اور گناہوں کے بھرے ہوئے دل یا نیکیوں کی کوشش، یہی ہے تمہارے پاس۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تو کوئی سفارشی بھی نہیں دیکھتے جس کے بارے میں تم یہ سوچتے تھے
کہ یہ ہمارے معاملے میں شریک ہے. کوئی ایسا نہیں ہے ساتھ جو کہہ دے کہ بس اس کو بخش دو، اللہ پکڑے اور وہ چھڑاتا جائے. کوئی بھی نہیں. کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں جو کہے کہ بس ہم اس کی حفاظت میں مقرر ہیں. کوئی آگے آگے راستہ صاف کرنے والا بھی نہیں. کوئی راستوں میں قالین بچھانے والا بھی نہیں. تنہا، اکیلے، بالکل تنہا. الذین زعمتم، تم گمان کرتے تھے، ہم نے نہیں کہا تھا، اور تم نے اس گمان کو حقیقت کی حد تک چاہا. لقد تقطع بینکم، اور تمہارے آپس کے رشتے ٹوٹ گئے، قطع تعلقی ہو گئی. سب ناطے ختم، محبتوں کے رشتے، نفرتوں کے رشتے، امید اور تمناؤں کے رشتے ٹوٹ گئے. فلاں کام آئے گا، فلاں کام آئے گا، ختم. بس اب اس کے بعد اور کچھ نہیں. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور کھو گیا تم سے جو تھے تم دعویٰ کرتے. فلاں کام کرے گا، اللہ پکڑے تو فلاں چھڑا لے، کوئی نہیں چھڑائے گا. مت ان غلط فہمیوں میں رہنا، مت اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھنا. کوئی منسٹر نہیں، کوئی افسر نہیں تمہارے ساتھ کہ جو تمہارے ساتھ قبر میں تمہاری تنہائی کو دور کر دے. وہ لوگ جن کے لیے تم اپنی دنیا خراب کرتے رہے، وہ اپنے بچے بھی تو نہیں تمہارے پاس. بالکل تنہا، اکیلے. اب جواب دو اپنی زندگی کا، کیا کر کے آئے ہو؟ کون تمہارا رب تھا؟ رسول کا کیا نام تھا؟ دین کیا تھا؟ کوئی مدد دینے والا نہیں یہاں. اگر دنیا میں انسان کو اس چیز کا یقین آ جائے نا، سب کو چھوڑ کے بھاگ جائے. بس ضروریات اور فرائض کی حد تک اپنے معاملات رکھے، گھروں کو چھوڑ کے جنگلوں میں بھاگ جائے. کہ جب بات میں بھی یہی بسیرا ہے، جب وہاں تنہا ہے تو پھر یہاں تنہا کیوں نہیں؟ ہمارا حال کیا ہے کہ دنیا میں ہمیں تنہائی کھانے کو دوڑتی ہے. چند لمحے مل جائیں تو فون کر کے دوستوں کو بلا لیتے ہیں، نہ آ سکے تو گھنٹوں لمبی فون کالز، چیٹنگ، کہ ہماری تنہائی بانٹو. بور ہو رہے ہیں. خاموش رہے ہوئے گزارا نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ اگر شرک کے ساتھ دنیا سے گئے. لوگوں کو یہ سوچ کے دنیا میں راضی کرتے رہے کہ کل ہماری مشکلوں میں ہمارے کام آئیں گے، تو یاد رکھو کوئی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہوگا. کوئی فائدہ دینے والا، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی معبود، کچھ بھی نہیں. جن کی نظریں نیازیں دیتے تھے، سب ختم. اگر آپ اس آیت کے نیچے خالی حصے میں ان لوگوں کی لسٹ بنائیے جن کے ساتھ رہنا آپ کو اچھا لگتا ہے. مثلا دوستوں کے نام لکھیے، رشتہ دار، گھر والے. کن لوگوں کے ساتھ میں اپنی تنہائی بانٹتی ہوں؟ اور آج کے دور میں تو تنہائی کو بانٹنے والی ایک مشین بھی ہے. گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ گھر میں اس کے بغیر جی بھی سکتے ہیں. گھر والے قریب ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ان کی بھی ہوش نہیں، وہ بھی ساتھ نہیں جائے گا کہ وہاں اتنی لمبی تنہائی ہے، کیا کرو گے؟ اپنی پسند کی چیزیں ساتھ لے جاؤ.
کوئی ایک چینل کسی قبر میں بھی کھل جائے، مردوں کی انٹرٹینمنٹ کا، ہاسپٹلز تک میں تو کھل گئے، بسترے مرگ پہ لیٹے ہوں کو بھی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ وہ دکھایا جو بالکل ہی احساس نہ ہونے دے کہ جانے کدھر لگے ہیں۔ اب جاتے جاتے ہی کوئی توبہ کر لے۔ دماغوں کو مفلوج کر دیا گیا، سوچنے کی صلاحیت چھین لی گئی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اپنی موت یاد آ رہی ہے؟ کچھ دعا بھی اسی کی طرح کی ہے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اے اللہ، موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما۔ اے اللہ، میری مدد فرما موت کی ڈبکیوں میں اور موت کی سختیوں میں۔ پتہ نہیں ہمیں کس حال میں موت آئے گی، کون سا دن ہوگا۔ چلے موت کو سوچتے ہیں، وہ دن ہوگا، وہ رات ہوگی، مغرب ہوگی، عصر ہوگی، وہ گرمیاں ہوں گی یا سردیاں ہوں گی، ہم کہاں ہوں گے؟ گھر میں ہوں گے، کسی مسجد میں ہوں گے، کہاں ہوں گے ہم؟ اور میں جتنا سوچتی جا رہی تھی نا تو مجھے اتنا ہی یقین آتا جا رہا تھا کہ واقعی ایک دن موت آئے گی۔ پتہ نہیں کوئی بیماری سے موت آئے گی، اچانک موت ہوگی، اللہ کے راستے کے کسی سفر کی موت ہوگی، یا اللہ کی بات پہنچاتے ہوئے شہادت حق کی موت ہوگی۔ اور مجھے بہت رونا آیا یہ سوچ کے کہ اللہ اچھی موت دینا۔ یہ غم نہیں ہے کہ موت سخت ہو کے آسان، غم کیا ہے کہ اس کے بعد ہوگا کیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے مجھے۔ چلے موت کی سختیاں تو گزر ہی جائیں گی، گناہوں کے کفارے ہوں یا درجوں کی بلندی، آگے کیا ہوگا؟ تو لہٰذا ضرورت ہے ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی، موت کو یاد کرنا ہے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہم عموماً موت کو یاد بھی کرتے ہیں تو کیسے؟ گھبراتے ہوئے، سوچتے ہی نہیں اس سے آگے کہ مجھے مرنا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، موت تو آ کے رہے گی، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ تلاوت سنیں گے ان آیات کی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو سوچئے اس کی جگہ پہ کہ جس کا ذکر ہے ادھر، اور وہ سارے سہارے دنیا میں ہی توڑ لیجئے جو موت کی صورت میں ٹوٹنے والے ہیں۔ قطع تعلقیاں، ناراضگیاں، جھگڑے، ادھر ہی نبٹ جائے ان سے کہ وہ رہیں گی نہیں ہمارے ساتھ۔ آج کی جو ہماری کتاب ہے وہ بھی یہی ہے، اور میں مر گیا۔ فرضی کہانی ہے جو سلیم راؤ صاحب نے لکھی، ایک ایسے کردار کی کہ جو اس حقیقت کو بھول کے جیتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو اس وقت پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نام ہے اور میں مر گیا۔ میرا بچپن نادانیوں میں گزر گیا، جب سے ہوش سنبھالا اپنے بڑوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ مجھے دولت سے غرض تھی، چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام، سودی لین دین
کرکٹ میچوں پر شرطیں، پرائز بانڈ، لاٹری اور رشوت کی کمائی نے دنوں میں مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ اتنی دولت اکٹھی کی کہ خود مجھے اندازہ نہیں۔ ہر قسم کا نیا فیشن میرے گھر میں آتا، ڈیک، ٹی وی، وی سی آر، ڈھیر ساری فلمیں، ڈش۔ غرض ایسی کوئی نحوست نہ تھی جو میرے گھر میں موجود نہ ہو۔ رات کو فیملی سمیت کم از کم ایک فلم دیکھ کر سونا ہر روز کا معمول تھا۔ جب کوئی مہمان گھر آتا تو میں بڑے فخر سے چھوٹی بیٹی کو آواز دیتا، بیٹی ذرا انکل اور آنٹی کو ڈانس تو کر کے دکھاؤ۔ دوسرے بچے بھی ڈراموں اور فلموں کے مختلف کرداروں کی نقلیں اتارنے میں بہت ماہر تھے۔ مختلف قسم کے ڈائلاگ ان کو خوب یاد تھے۔ جھوم جھوم کر گانے سناتے اور اچھی کارکردگی پر انعام پاتے۔ گھر کے مین گیٹ پر نمایاں لکھا تھا، ھذا من فضل ربی۔ اکثر میرے ذہن میں آتا کہ شیطان میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ دولت اکٹھی کرنے کے سارے گر میں نے سکھائے، پھر اسی کمائی سے اتنا عالی شان گھر بنا، اور اب اتنے بے وفا نکلے کہ اس پہ لکھوا دیا ھذا من فضل ربی۔ یعنی لکھنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ شیطان کی کوششوں سے یہ دولت میرے پاس جمع ہوئی ہے۔ انتظامیہ سے ٹھیک ٹھاک مراسم یعنی تعلقات کی وجہ سے کوئی مجھے پوچھنے والا نہ تھا۔ میرا شمار شہر کے چند ایک شرفاء میں ہوتا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود ساری عمر مجھے حج کی سعادت نصیب نہ ہو سکی، لیکن اکثر لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکارتے۔ میرے ہاں اکثر مجمع سا لگا رہتا۔ اونچی آواز میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا تو عام معمول تھا، اور اس شور شرابے سے پورا محلہ تنگ تھا، خصوصاً اگر پڑوس میں کوئی بیمار ہوتا، مگر کسی کو میرے خلاف بات کرنے کی جرات نہ تھی۔ محلے کی مسجد میں میرا آنا جانا بس عید ہی کے روز تھا۔ دنیاوی باتیں کرتے میں تھکتا نہ تھا۔ میری زبان کینچی کی طرح چلتی، مگر بدقسمتی سے میری زبان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے معاملے میں بالکل گونگی تھی۔ کبھی کسی داڑھی والے سے سامنا ہوتا تو نہ جانے کیوں طبیعت مچلنے لگتی، خوب بحث مباحثہ ہوتا، اور اکثر باتوں میں میرے دلائل کچھ اسی قسم کے ہوتے۔ نماز کے بارے میں کیا کہتے؟ صوفی صاحب یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی ٹانگیں ساتھ دے رہی ہیں، جب ٹانگیں کام کرنا چھوڑ جائیں گی تو پھر مسجد اور تسبیح ہی تو رہ جائے گی۔ یعنی اب دیکھیے کہ کن لفظوں میں اسلام کے ریچولز کا مذاق ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو پھر بہت خود مختار ہونے والا سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ روزے کی بات ہوتی تو میں کہتا، روزے تو رکھیں غریب جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ زکوٰۃ یہ تو ٹیکس کی ایک قسم ہے، اور وہ تو ہم حکومت کو دے ہی رہے ہیں۔ داڑھی، حضرت جی یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ کیوں شادی کی مارکیٹ میں میرا ریٹ ڈاؤن کر رہے ہو؟ مجھے ابھی چاچا جی یا بابا جی نہیں کہلوانا۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تم لوگوں کی اپنی نیت میں فطور ہوتا ہے۔ صدقہ، اللہ چاہتا تو غریبوں کو خود کھلا دیتا، جنہیں اللہ نہیں دیتا انہیں ہم کیوں دیں؟ آخرت چھوڑو جی، یہ سب مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، خواہ ڈراتے رہتے ہیں۔ وہ جہاں کس نے دیکھا ہے، ہاں اگر کوئی ایسا چکر ہوا تو چونکہ مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہوا ہے، آگے جا کر بھی میرے پاس بہت کچھ ہوگا، یعنی جیسے اللہ نے دنیا میں دے دیے وہاں بھی دے دے گا۔ مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہوا ہے، آگے جا کر بھی میرے پاس بہت کچھ ہوگا، پھر میں نے کوئی اکیلے تھوڑی مرنا ہے، جہاں سبھی ہوں گے وہیں میں بھی چلا جاؤں گا۔ 4 دن کی زندگی ہے، خوب عیاشی کے ساتھ گزارو۔ وقت گزرتا گیا، لاپرواہی دن بدن بڑھتی گئی۔
ایک دن اچانک میرے وجود نے کام کرنا چھوڑ دیا. یک لخت ایسی حالت ہو گئی کہ صرف ایک گلاس پانی مانگنے کے لیے مجھے پورے جسم کی قوت صرف کرنا پڑی. اگلے ہی لمحے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم میرے گرد موجود تھی. میرے کانوں میں آواز پڑی کہ دل کا شدید دورہ ہے، بس دعا کیجیے. یہ سنتے ہی مجھ پر کیا گزری یہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا اللہ. اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں کتنی بکواس کیا کرتا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور گانے بجانے سے روح کو سکون ملتا ہے. آج تو مجھے اس سکون کی بہت ضرورت تھی. آج میرا دل گانا سننے کو کیوں نہیں چاہ رہا؟ مجھے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل کے ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں لا کر لٹا دیا گیا. میں بسترے مرگ پر پڑا چھت کو گھور رہا تھا. حیرانی کی بات ہے کہ اس وقت چھت ایک بہت بڑی سکرین تھی اور اس پر میری گھناؤنی زندگی کی پوری فلم چل رہی تھی. چھوٹے بڑے سبھی گناہ بہت صاف نظر آ رہے تھے. آہ کیسی عجیب فلم تھی. میں گناہ تو کرتا تھا بند دروازے کر کے کہ کوئی دیکھ نہ لے. افسوس یہ نہ سوچا کہ ایک ایسی ذات بھی ہے جو میری ایک ایک حرکت دیکھ رہی ہے. میری بدبختی کہ فرش والوں سے مجھے اتنی شرم آتی رہی اور عرش والے سے مجھے کبھی شرم نہ آئی. آہ کتنا بے شرم تھا میں. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اے بدبخت انسان، اللہ تعالیٰ کی ہستی کس قدر صابر ہے کہ تیری مسلسل بدعمالیوں اور سیاہ کاریوں پر اس ذات نے کتنا صبر کیا. اور تو ایسا ظالم تھا کہ اتنی مہلت دیے جانے کے باوجود اپنی جان پر ظلم کرتا رہا. اپنی اسی بھیانک فلم میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے گرد لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہے. پھر اچانک کلمے کے ورد میں تیزی آ گئی. حیرت ہے، جب میں گانے سنتا تو بے اختیار میری زبان حرکت کرتی اور ساتھ ہی ساتھ میں بھی گنگناتا تھا، مگر آج میرے چاروں طرف ایک ہی جملے کا ورد ہو رہا تھا، مگر بڑی کوشش کے باوجود میری زبان سے ایک لفظ جاری نہ ہو سکا. مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا ہو، جیسے تلوار سے میرے جسم کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے ہوں، جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، جیسے بیلنے میں گنے کے ساتھ مجھے بھی ڈال دیا گیا ہو، جیسے ریل کی پٹری پر میرا سر رکھ کر اوپر سے ٹرین گزار دی گئی ہو، جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جا رہا ہو، جیسے میرے جسم کے چپے چپے پر ڈرل مشین سے سوراخ کیے جا رہے ہوں، جیسے ایک کانٹے دار ٹہنی کو میرے اندر داخل کر کے ایک دم باہر کھینچ لیا گیا ہو. اللہ کی قسم اگر موت کی اس تلہی کا جانوروں کو پتہ چل جاتا تو دنیا والوں کوئی تندرست جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا. میں بہت چلایا، بہت واویلا کیا، اللہ کا واسطہ دے کر منتیں کرتا رہا، آج چھوڑ دو، میں بہت نیک ہو جاؤں گا، آئندہ گناہ کے قریب نہیں پھٹکوں گا، نہیں چھوڑوں گا آج سے نماز، نہیں سنوں گا آج سے گانے، نہیں دیکھوں گا فلمیں. ہائے میرے اللہ، ہائے ماں، کاش تو نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. کیا ہو گیا ہے مجھے، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ آج تو میرا مال بھی میرے کام نہیں آ رہا. کہاں مر گئے وہ سب کام کرنے والے، کہاں گئے تعلقات، کہاں گیا موبائل پر بار بار میوزک کا بجنا. اچانک ملک الموت کی دہشت ناک آواز میرے کانوں میں گونجی، جس نے رہی سہی کسر بھی نکال دی. نکل اے خبیث روح، اپنے خبیث بدن سے نکل، آج تو بہت قابل مذمت ہے. کھولتے ہوئے پانی، پیپ، زقوم اور طرح طرح کے عذابوں کی تجھے خوشخبری ہو. اف میرے اللہ، کیا ہر بدکار کی روح اسی طرح نکلتی ہے؟
اس وقت میں اتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کسی نے باریک سا کپڑا کانٹے دار ٹہنیوں پر ڈال کر زور سے اپنی طرف کھینچا ہو۔ اس طرح میرا بدن تار تار ہو گیا۔ پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوئے، پھر پنڈلیاں، اور آہستہ آہستہ پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا اور میں مر گیا۔ ملک الموت نے میری روح کھینچ کر نکالی، جیسے گرم سلاخ گیلی اون میں رکھ کر کھینچی گئی ہو۔ اسی وقت آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اترے۔ انہوں نے پلک جھپکتے میں میری روح کو پکڑا اور ایک گندے سے ٹاٹ میں لپیٹ دیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ ایک وقت تھا کہ میں گھر سے بہترین سوٹ اور اعلیٰ قسم کی خوشبو نکال کر نکلتا اور جس گلی سے گزرتا پتہ چلتا فلاں صاحب گزرے ہیں، مگر آج مجھ سے اس قدر بدبو آ رہی تھی جیسے کئی جانوروں کی لاشیں کسی جگہ اکٹھی پڑی ہوں۔ فرشتے میری روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ پوچھتے یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ کہتے فلاں بن فلاں کی۔ وہ بہت برے طریقے سے میرا نام بتا رہے تھے۔ جس طرف سے گزر ہوا ان گنت فرشتوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ آسمان دنیا پر پہنچ کر فرشتوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، مگر دروازہ نہ کھولا گیا۔ آواز آئی، اس قسم کے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور نہ ہی اس قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے جتنا سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا۔ پھر میری روح نیچے پھینک دی گئی۔ ادھر دنیا میں جامع مسجد کے بڑے بڑے سپیکروں سے میرے جنازے کا اعلان ہو رہا تھا۔ وہ مسجد کے جس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے کم ہی داخلہ نصیب ہوتا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج عجیب و غریب قسم کے تعریفی کلمات کے ساتھ میرے جنازے کا بار بار اعلان ہو رہا تھا، اور ہر مرتبہ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکارا گیا۔ زندگی میں جب کسی کے مرنے کا اعلان ہوتا تو میں ہنستے ہوا کہتا، لو جی، آج ایک اور صاحب آؤٹ ہو گئے۔ لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اسی سپیکر پر میرے جنازے کا بھی کبھی اعلان ہوگا۔ میری آنکھیں بند کر دی گئیں اور جبڑوں پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ میری بدقسمتی کے روتے روتے کچھ نے ماتم شروع کر دیا اور کچھ نے بال نوچنا شروع کر دیے، مگر بعد میں عذاب مجھے بھگتنا پڑا۔ اسی دوران عصر کی اذان ہوئی، گھر میں عورتوں کا ہجوم اور باہر مردوں کا، لیکن افسوس شاید کسی ہی نے نماز پڑھی ہو۔ میں نے چیخ کر کہا، او غافلو، مجھے چھوڑو، میں تو اپنے انجام کو پہنچ چکا، تم اپنی فکر کرو۔ نماز کا وقت جا رہا ہے، مگر اتنے شور شرابے میں میری کون سنتا۔ میری لاش کے گرد گھر والوں اور رشتہ داروں کا ایک ہجوم تھا۔ میرا ایک ہاتھ چھوٹی بیٹی نے اور دوسرا بڑی نے اپنے گالوں سے لگا رکھا تھا، پاؤں کو بیٹوں نے اپنے بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا، اور میری بیوی بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری ماں میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آخری مرتبہ میری ماں نے میرے ماتھے کو چوما اور پھر ایک دم گہما گہمی سی ہو گئی۔ کوئی کفن خریدنے کو کہہ رہا تھا تو کوئی قبر کھودنے کے لیے، کوئی لائٹ کا بندوبست کرنے اور کوئی غسل دینے والے کو بلانے کے لیے۔ غسل دینے کے لیے مسجد کو مولوی صاحب کو لایا گیا۔ انہوں نے مجھے ایک تختے پر لٹا کر آہستہ آہستہ میرے پیٹ کو دبانا شروع کیا تاکہ کوئی گندگی وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ پر کپڑے کا لفافہ باندھ کر غسل کی نیت کی اور میری شرمگاہ دھوئی، نجاست صاف کی۔ پھر ہاتھ سے لفافہ اتار کر مجھے نماز کے وضو کی طرح وضو کرایا اور میرے جسم پر پانی ڈالا، اوپر سے شروع کیا اور نیچے کو لے گئے۔ 3 بار ایسا کیا
اور یہ وہی مولوی صاحب تھے جن کو زندگی میں اکثر مذاق کیا کرتا تھا، کبھی اپنے قریب نہ پھٹکنے دیا، مگر آج وہی میرے کام آ رہے تھے۔ میرے گھر والوں نے کفن کے طور پر ریشمی کڑھائی والا لباس مجھے پہنا دیا، اور پھر مجھ بد نصیب پر انتہائی قیمتی پرفیوم کا بھرپور چھڑکاؤ کیا گیا۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا کہ ابھی میرے ساتھ کیا کیا بیتی ہے۔ اگر میں بتانے کے قابل ہوتا کہ فرشتوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تو اللہ کی قسم سب میری میت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اور اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے۔ اسی دوران میرا چھوٹا بیٹا بھاگ کر ایک فوٹوگرافر کو لے آیا جو بڑی پھرتی سے دھڑا دھڑ میری تصویریں کھینچ رہا تھا۔ پھر ویڈیو والے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ مجھے ریشمی لباس کیوں پہنایا گیا۔ لوگ اپنی اپنی فلم بنانے کے لیے انداز بدل بدل کر میری چارپائی کے گرد گھوم رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق جنازے کا وقت ہو گیا۔ آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ دیر ہو رہی ہے جی۔ جنازہ اٹھانے کی دیر تھی کہ عورتوں کی چیخوں کی آواز سے سارا محلہ ہل کر رہ گیا۔ میرے بیوی بچے چارپائی سے لپٹ کے بڑی مشکل سے مجھے باہر نکالا گیا۔ 4 آدمیوں نے میری چارپائی کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ سڑک پر پہنچے تو سارے دکاندار کھڑے ہو کر افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ کچھ لوگ آگے ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے۔ لوگوں کے قدموں کی چاپ سے میں نے اندازہ لگایا کہ لاکھوں کا مجمع ہے۔ افسوس، کسی متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، غریب آدمی کا جنازہ ہوتا تو 50 آدمی اکٹھے نہ ہوتے۔ جنازہ گاہ میں عجیب منظر تھا۔ کچھ لوگ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موجود تھے جو سیاسی اور کاروباری گپیں ہانک رہے تھے۔ آواز آئی، سب آ گئے ہیں جی۔ صفیں درست کی گئیں۔ اتنے میں میرے بڑے بیٹے نے رسم پوری کرنے کے لیے آہستہ سی آواز نکالی جو شاید پہلی صف والے بھی ٹھیک طرح سے نہ سن سکے ہوں۔ بھائیو، اگر کسی کا قرض میرے باپ کے ذمہ ہو تو وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر امام صاحب کو میرے قرض کے متعلق علم ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ ایک شخص کی زوردار آواز آئی، ٹھہرو جی، کچھ اور لوگ آ گئے ہیں۔ بہرحال امام صاحب نے ہاتھ باندھ لیے۔ افسوس، اتنے بڑے مجمع میں چند ایک ہوں گے جنہیں نماز جنازہ آتی ہو، ورنہ اس معاملے میں سب میرے ہی جیسے نکلے اور مارے شرم کے دائیں بائیں نظریں گھما رہے تھے۔ کچھ سامنے لگے بڑے سے بورڈ کو گھور رہے تھے جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ 4 تکبیر کہہ کر سلام پھیر لیا گیا اور میرے ان بھائیوں کی جان میں جان آئی۔ چونکہ ہر میت کے ساتھ میں بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا، آج میرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ میرے جنازے میں بہت سی ہستیاں موجود تھیں کہ اگر میرے ساتھ ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی جاتی تو بہتر ہوتا۔ آخری دیدار کے لیے میرے منہ سے چادر ہٹائی گئی۔ بڑی ہی بے ڈھنگی سی قطار میں سب میرا منہ دیکھ کر آگے بڑھنے لگے۔ کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا، کوئی منہ اوپر کر کے ہاتھ جوڑتا، کسی کی آواز آتی، اے اللہ معاف کر دے۔ ہر کوئی میرے بیٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اپنی حاضری لگوا دے۔ پھر مجھے کندھوں پر اٹھا کر سب نے میری قبر کی طرف جو پہلے سے تیار تھی چلنا شروع کر دیا۔ پھولوں کی دکان سے کچھ نے گلاب کے ہار لیے اور کچھ پتیاں لفافے میں ڈال کر لے آئے۔ مجھے قبر میں اتار کر میرے اوپر مٹی ڈالے جانے لگی۔ میرے بعض خیر خواہ ساتھ والی قبروں پر کی مٹی بھی مجھ پر ڈال رہے تھے اور اس طرح مجھے منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں جوتیوں کی آواز سن رہا تھا۔ میں سمجھا کہ جتنی سزا ملنی تھی مل چکی، اب قبر میں آرام سے پڑا رہوں گا۔ مگر یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی
کہ اب ایک مستقل عذاب سے پالا پڑنے والا ہے، ایسا دردناک عذاب کہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ میری قبر کے باہر گلاب کی خوشبو، اگر بتیوں کی لپٹیں اور گیلی مٹی کی اپنی ایک مہک تھی، مگر قبر میں میرا جی گھبرا رہا تھا۔ قبر نے عجیب طریقے سے میرے ساتھ شکوہ کیا، اے غافل انسان، تو دنیا میں مگن تھا، مگر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے تجھے آواز نہ دی ہو کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں خاک کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے، میرے نزدیک ان سب سے زیادہ قابل نفرت تو تھا، جبکہ میں آج تجھ پر حاکم بنا دی گئی ہوں اور تو میری طرف مجبور کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہوں۔ اچانک سیاہ رنگ کے دو فرشتے میری قبر میں آ پہنچے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر بٹھایا۔ نہ پوچھو کہ اس وقت میری حالت کیا تھی، میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ انتہائی غصے بھرے لہجے میں بولے، من ربکا۔ حیرانی کی بات ہے کہ زندگی میں شاید کبھی میں نے قرآنی آیت یا حدیث نبوی سنی ہو، لیکن مجھے عربی کی صحیح سمجھ آ رہی تھی کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ عجیب خفت سوار ہوا مجھ پر کہ میں نے جواب دینے کی بجائے عجیب قسم کی بھڑکے مارنا شروع کر دی، جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر بابلا کر دیا ہو۔ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر مزید سختی سے بولے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دوبارہ میں نے وہی جواب دیا۔ انتہائی غضبناک ہو کر بولے، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کون ہے یہ جن کو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ قسمت کھوٹی، اس مرتبہ بھی میری زبان سے وہی الفاظ جاری ہوئے۔ آسمان سے آواز آئی، ان کذبا، کہ یہ جھوٹا ہے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کا بستر آگ کا بنا دو۔ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اسے آگ کا لباس پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ ایک آواز آنے کی دیر تھی کہ اسی وقت میری قبر میں لو اور گرمی آنا شروع ہو گئی۔ قبر تنگ ہو گئی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئیں۔ پھر کیا سناؤں؟ ایک اندھا اور بہرا فرشتہ میری قبر پر مسلط کر دیا گیا، جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز تھا۔ اس نے اس گرز سے مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ میری چیخوں کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ ارد گرد کی تمام چیزیں سن رہی تھیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ مجھے اس وقت کتنی تکلیف ہوئی تو اللہ کی قسم تم لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو۔ بھائیوں اور بہنوں، یہاں میں نے بہت کچھ برداشت کیا اور اب بھی کر رہا ہوں، مگر ایک بات جو اس سزا سے زیادہ اذیت ناک دکھائی دے رہی ہے وہ یہ کہ اے اللہ، قیامت کے دن ذلیل اور مکروہ چہرہ لے کر کس طرح تیرے حضور حاضری دوں گا؟ اپنے جرائم کا تجھے کیا جواب دوں گا؟ قبر میں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر میدان حشر میں اور امتیں ہوں گی، سب انبیاء کرام ہوں گے، اور خصوصاً سرور دو جہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ کاش کوئی بھائی یا بہن میرا یہ پیغام میری اولاد کو بھی پہنچا دے کہ آؤ اپنے بد نصیب باپ کی انگاروں سے بھری ہوئی قبر کو دیکھو۔ میرے بچوں، میری قبر میں بہت سے سانپوں نے مجھے گھیر رکھا ہے جو سارا دن میرے بدن کو نوچتے رہتے ہیں۔ میرے بیٹو، میری قبر پر ایک بار آ کر تو دیکھو۔ اگر تمہیں یہاں آنے کی فرصت نہیں تو میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے کچھ صدقہ ہی کر دو۔ یہ بھی نہیں تو اس مسکین کی ایک التجا ہے کہ میرے ذمے عبد الرحمن کی رقم ہے جس کا تمہیں علم ہے، کم از کم اس کا تو کچھ کر دو۔ برخوردار، ابھی تک تم نے اس سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یاد ہوگا
کہ تم نے جنازہ گاہ میں اعلان بھی کیا تھا۔ عبد الرحمن نے اس وقت مناسب نہ سمجھا کہ رقم کے بارے میں تم سے سوال کرے۔ اس کی شرافت دیکھو کہ رقم کے مطالبے کے لیے آج تک تمہارے دروازے پر نہیں آیا۔ اللہ کے واسطے کم از کم وہی حساب چکا دو۔ میں یہاں بہت بے بس ہوں، چیک بک سیف میں پڑی رہ گئی، اور آتی دفعہ تم نے میری راڈو کی گھڑی، سونے کی انگوٹھیاں، لاکٹ، بٹوا سب کچھ نکال لیا، حتیٰ کہ میرے کپڑے تک اتار لیے۔ اب یہاں کیا ہے میرے پاس؟ کل جب وہ مجھ سے مانگے گا تو میں کیا دوں گا اس کو؟ کہاں سے دوں گا؟ نیکیاں تو پہلے ہی میرے پاس نہیں کہ اسے دے کر راضی کر لوں۔ اب لگتا ہے کہ اس کے گناہ مجھ پر لاد دیے جائیں گے۔ بیٹا، کتنے دکھ کی بات ہے کہ قرضہ ادا کرنے کی تمہیں توفیق نہ ہوئی، مگر میرے 40ویں پر تم نے کئی لاکھ خرچ کر ڈالے۔ کیا ضرورت تھی اتنے MPA، MNA اور علماء کرام کو اکٹھا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اخبارات میں تصویر اور خبر لگوانے کی؟ کیا ضرورت تھی دعوتی کارڈ چھپوانے کی؟ روسٹ مرغ، پائے، بریانی، میٹھے چاول، فرنی، پھلوں کی ڈشیں اور سوٹ وغیرہ لائنوں میں سجا کر ویڈیو بنواتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ اور پھر ڈوب مرنے کا مقام تھا جب 2 بھانڈ، شامیانے، دیگیں اور اتنا بڑا مجمع دیکھ کر اپنی مخصوص آواز نکالتے ہوئے پنڈال میں آ گئے۔ وہ تو ایک صاحب نے عقل مندی کی کہ جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں بتایا کہ یہ شادی کی تقریب نہیں بلکہ حاجی صاحب کا 40واں ہے، مگر وہ بھی آخر بھانڈ تھے۔ جاتی دفعہ کہنے لگے، ماشاء اللہ، حاجی صاحب کے 40ویں کا یہ حال ہے تو شادی پر کیا طوفان برپا ہوا ہوگا۔ میرے بچوں، جب تم گھر میں جسے میں اپنا سمجھتا تھا زور سے کہے لگاتے ہو تو اللہ کی قسم مجھے یہاں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اتنے لچر اور فحش قسم کے گانوں کی آوازیں اس گھر سے بلند ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اگر گانے بجانے کے بغیر تمہاری گزر نہیں ہوتی تو کم از کم آواز کی آہستہ رکھا کرو۔ اور یہ میرے مرنے کے بعد نئی کار، نئی موٹر سائیکل، کیا سوچتے ہوں گے محلے والے؟ تمہارے سامنے تو کچھ نہیں کہتے، مگر سارا محلہ کہتا ہے باپ کے مرنے پر جشن منا رہے ہیں۔ میرے بچوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارا وقت بہت قیمتی ہے۔ بس آخری بات، اس کے بعد کچھ نہ کہوں گا۔ بیٹا، اپنی ماں اور بہنوں سے کہو اللہ سے ڈریں۔ چند دن بھی ان سے صبر نہ ہو سکا، خوب بناؤ سنگھار کر کے اتنے چمکیلے بھڑکیلے لباس اور کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ بے پردہ باہر آنا جانا چھوڑ دیں۔ کیوں کرتے ہو یہ سب کچھ؟ کیوں اذیت دیتے ہو مجھے؟ یقین مانو یہ سب کچھ کرتے تم ہو، مگر بھگتنا مجھے پڑتا ہے۔ ادھر میری سزا میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں کرتے ہو اس طرح؟ آخر میں تمہارا باپ ہوں۔ جو سلوک تم میرے ساتھ کر رہے ہو اس طرح تو کوئی شریف ہمسایہ بھی نہیں کرتا۔ تم تو میری اولاد ہو، باپ سمجھ کر نہیں تو کم از کم ایک ہمسائے جتنی حیثیت تو دے دو۔ زندگی میں تم ابا جان کہتے تھکتے نہیں تھے، تمہیں پالنے کے لیے حلام کماتا رہا۔ آج کیا ہو گیا ہے مجھے؟ یہی نہ کہ میرے پاس دولت نہیں۔ تمہارا برا ہو، ڈرائنگ روم میں میری اتنی بڑی تصویر ہار ڈال کر سجا رکھی ہے، کس کو دکھانے کے لیے؟ جاؤ، میں تمہیں جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ اللہ تم جیسی اولاد کسی کو نہ دے۔ خیر، اس میں میرا اپنا بھی قصور ہے۔ میں نے اولاد کے لیے سب کچھ کیا مگر ان کی تربیت کے لیے کچھ نہ کیا۔ میں کہتا تھا کہ بچے بڑے ہو کر کیا کہیں گے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کوئی جائیداد نہیں بنائی۔ افسوس، اگر ان کی تربیت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا تو آج یہی اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ ہوتی۔ اس وقت اگر کوئی کہتا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم بھی دلواؤ تو میں کہتا کہ میں نے انہیں افسر بنانا ہے، ملا نہیں۔
افسوس اچھے افسر تو بن گئے مگر مسلمان نہ بن سکے، یا کم از کم ایک بیٹی کی اچھی تربیت کر دیتا تو شاید میرے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتی۔ مگر اب پچھتانے سے کیا ہوگا، یہ تو صاف ظاہر ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مجھ جیسے ماں باپ کے نافرمان کا یہی حال ہونا چاہیے تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، بس آخری بات، میرے زخمی اور لرزتے ہوئے ہاتھ دیکھو۔ اب اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے اس انجام سے عبرت پکڑو۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی میں کچھ کر لو، بیماری آنے سے پہلے تندرستی میں کچھ کر لو، تنگی آنے سے پہلے خوشحالی میں کچھ کر لو، مصروفیت آنے سے پہلے فرصت میں کچھ کر لو، اور موت آنے سے پہلے زندگی میں کچھ کر لو، ورنہ میری طرح پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ مجھے اب امید کی ایک ہی کرن نظر آتی ہے کہ میری باتیں سن کر کسی بہن یا بھائی نے اللہ کے خوف سے صرف ایک آنسو بہا دیا اور سچی توبہ کر لی، تو نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسے ایک فرد کی بدولت اللہ میری قبر ٹھنڈی کر دے گا، میرا عذاب ٹل جائے گا، میری قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جائے گی، مجھے جنتی خوشبوئیں آئیں گی، میری قبر میں جنتی بستر بچھ جائے گا، مجھے جنتی لباس پہنا دیا جائے گا اور کہا جائے گا سو جا، جس طرح دلہن سو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب ترس کھاؤ اس بد نصیب بھائی پر، اللہ کے واسطے سستی نہ کرنا، ابھی سے یہاں آنے کی تیاری شروع کر دو۔ میری طرف دیکھو، مجھے مرے ہوئے کئی سال گزر گئے، مگر جان نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اب تو دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ پروردگار مجھ جیسے انجام سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو محفوظ فرما، ان کی قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرما، آمین۔ تو یہ تھی کہانی اور میں مر گیا۔ یہ ہم میں سے کسی کی بھی کہانی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ اب ہی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اگر آج ہم نہ بدلیں گے تو کل پچھتائیں گے۔ لہٰذا اپنے لیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہماری غفلت کے پردوں کو چاک کر دے، اور جب ہم اس کے پاس آئیں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ تلاوت سنیے ایک بار انہی آیات کی، سنتے ہیں آیات کی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور ایک بار دل سے آج کی دعا کو دوبارہ پڑھ لیں۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اے اللہ، موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما۔ چلیے آج کی حدیث کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وقت زندگی کا مختصر ہے، نہ جانے کب جانے کا وقت آ جائے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ من جو کوئی کانا ہوتا ہے، فی میں حاجتی ضرورت، اخی ہی اپنے بھائی کی، کان اللہ ہوتا ہے اللہ، فی میں حاجتی ہی اس کی ضرورت کے۔ یاد رکھیے کہ ضرورت جائز کام کی ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے اور دین کی بھی۔
اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ضرورتوں میں تو ہم بھاگ بھاگ کے لوگوں کی مدد کر ہی دیتے ہیں، لیکن دین کی ضرورت کم ہی پوری ہوتی ہے، کیونکہ اس کا شاید ضرورت مند کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا چھوڑے ہوں۔ اگر ہم کوشش کریں تو لوگوں کی دین اور دنیا کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں جتنی توفیق ہو۔ اور اسی کے ساتھ پھر آج کی کمٹمنٹ بھی ہے کہ کسی کی کوئی مصیبت دور کرنی ہے۔ وہ مصیبت دور تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ اس حالت میں اس کو سنبھلنے کے لیے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر عملی طور پہ کوئی بھی کوشش کر سکے، اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ مختلف مشکلات جو لوگوں کی ہوتی ہیں اس کو دور کیا جائے، کہ کسی کی مشکل میں کام آنا ہے، کیونکہ مصیبتیں دور تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں لسٹ بنائیے کسی کو میری کہاں کہاں ضرورت ہو سکتی ہے۔ مثلاً کوئی بیمار ہے تو اس کی گھر کی دیکھ بھال، کسی کو کہیں جانا ہے تو اس کو رائڈ دینا، بچہ کسی کا پیدا ہوتا ہے تو اس کے باقی دوسرے بچوں کا خیال رکھنا، اسی طرح کی سب باتیں، اور پھر جتنا ممکن ہو اس حد تک ہم اس وقت ان کے کام آئیں اللہ کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے سارے مرحلے آسان کرے۔ یہیں پہ آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات